جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے, وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. بایزید بستامی کے شہر میں ایک عورت نے گھر بنایا, اداؤں سے لوٹنے لگی. کسی نے بایزید سے کہا کہ تیرے شہر کے بچے جوانیاں برباد کرنے جا رہے ہیں, اور جوانوں ایک بات یاد رکھیے گا, کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. بایزید کو بتایا گیا کہ آپ کا شہر اجڑ رہا ہے, آپ مسلح لے کے چلے گئے. جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا. حیا مانے تھا. لوگ اس وقت اہل علم کی قدر کرتے تھے. آج تو معذرت سے کہوں گا, میرا لہجہ تھوڑا سا کبھی کبھی تلخ ہوتا ہے. آج ہم جس شخص کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا, تو باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے. جس کو مسلح دو نا, اس کو عزت بھی دیا کرو. تو بایزید بستامی کو دیکھ کے لوگ پلٹ جاتے تھے. اس نے کہا کہ نیچے خادمہ کو کہا, آج کو آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھی. اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے. وہ غصے میں آ گئی, جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو, یہ ہمارا دھندا ہے, ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا, کہا جو کہوں گا پابند ہو, کہا پابند ہو. آپ نے لباس دیا, فرمایا بیٹا غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہنو. اس کو مسلح پہ کھڑا کیا, اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی, اور پھر بایزید رونے لگے. مالک یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا. آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر آیا تو رحمت کی برکھا برسنے لگی, ندامت کے قافلے بھی اترنے لگے. کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوئی, کہاں بٹکی کہاں الجھی, تیرا در چھوڑ کے کہاں کہاں نہیں دھکے کھائے. اور جو لطف تیرے یاد میں تیرے حضور جھکنے میں ہے وہ کہیں نہیں. اور کہتی مالک آ گئی ہوں اور مجھے معاف کر دے, میں بیکاری بن کے تیری چوکھٹ پہ جھک چکی ہوں. ادھر رحمت کی برکھا برس رہی ہے, اور بایزید تڑپ کے کہہ دے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا. دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے, وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور اس کی نسل سے پھر 90 ولی پیدا ہوئے. بھائی جان جو معذرت چاہتے اللہ معاف کر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا, میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں منہ ہے اور اللہ اللہ کر رہا تھا. رحم آیا کہ چاند سا چہرہ کہاں گندگی میں پڑا ہے. اس کا چہرہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گئے, او بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. یہ بجلی تھی کہ دل پہ گری. بایزید کہتے ہیں کہ حضرت سری سکتی فرماتے میں نماز تہجد کے لیے اگلے دن مسجد میں گیا. میری آنکھیں کیا دیکھتی, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں تھا آج وہ مجھ سے پہلے مسلح پہ کھڑا ہے. کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. آواز آئی ہاتف سے, تو نے سری سکتی ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. ہاں جو معافی مانگ. کہا مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ, وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر یار کیوں نہ کہے ہم یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی. بولیے یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات یاد آ گئی. ایک دن اپنے حواریوں میں بیٹھے تھے, فرماتے میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا نبی دنیا میں جلوہ فراز ہو رہا ہے, اور وہ بڑی عظمتوں کے حامل ہوں گے, ان کا نام احمد ہوگا. جب حضور کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ آیا نا, تو مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آنے والے نبی آپ سے افضل ہوں گے. دیکھیے یہ تقاضۂ محبت ہے نا, بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں, شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں, مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں, اور امتی بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی سے افضل. وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آؤندے, اصل منافق جانو انہاں نو او جھوٹے پیار جتاؤندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر, اور یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں. وہ خلیفہ وقت تھا نا, اس نے ایک دن اپنے دربار میں لیلا کو طلب کیا. اس نے کہا میں نے تیرے نام کے بڑے شورے سنے, تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا. میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس خوب سا گیا. لیکن افسوس تو نے مجھے متاثر نہیں کیا. دیکھ میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں, تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. آئینہ دکھایا گیا, پانی پانی نہیں ہوئی, راستہ نہیں بدلا, غصے میں آ گئی.
رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزون نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی دیدائے مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا با خودی تو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری ودست. رومی کہتا جب کھری کھری سنائی نا تو غصے میں آ گئی. وہ کہتی گفت خامش چوں تو مجنو